Assalamu alaikum. Class 9 subject is physics chapter number 9 and date is 22nd August 2020 and day is Saturday. So students, before going on lecture we will start our lecture with dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. I hope you all are fine and doing well. Today our topic is greenhouse effect and global warming. Before starting the topic, we will discuss the essential laws of the topic. After reading this topic, after studying this topic, you will be able to understand the following. What is greenhouse effect? And second is how radiations are coming from the sun. Third one, the side effect of global warming and greenhouse gases to our environment. Now get back to our topic, that is greenhouse effect. So first question arises that how can the temperature in greenhouse can be maintained, کہ آپ گرین ہاؤس کے اندر ٹیمپریچر کو مینٹین کس طرح کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گرین ہاؤس ہوتا کیا ہے. آپ سب سے پہلے آپ کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے میں نے شو آف کیا ہوا ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ آپ کے پاس ہوتا کیا. یو کین کلیئرلی سی دیٹ گرین ہاؤس از اے ٹریپ sun energy inside the trap. So first of all we will discuss about the greenhouse, how a greenhouse can be maintained. Light from the sun contain thermal radiations of long wavelength as well as light wavelengths. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سورج سے شعائیں آتی ہیں، جو ریڈیشنز آتی ہیں، وہ نہ صرف ہمارے پاس شارٹ ویو لینتھ کی ہوتی ہیں بلکہ وہ ہمارے پاس لانگ ویو لینتھ کی بھی ہوتی ہیں. ویو لینتھس کی آپ کے پاس جو ریڈیشنز ہوتی ہیں، ایک آپ کے پاس شارٹ ویو لینتھ ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس لانگ ویو لینتھ ہوتی ہے. اب سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ گلاس اینڈ ٹرانسپیرنٹ polythene sheet allow the radiations of short wavelength to pass through easily but not the wavelength of long wavelength of thermal radiations. اب ہمارے پاس جو گلاس یا پولیتھین ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس گرین ہاؤس ایفیکٹ یا گرین ہاؤس ٹریپ کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو لانگ ویو لینتھ کی ریڈیشنز ہوتی ہیں ان کو واپس ریفلیکٹ بیک کرنا اور اپنے اندر سے شارٹ ویو لینتھ کی ریڈیشنز کو پاس کرنے دینا. یعنی جو لانگ ویو لینتھ کی ریڈیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ہارمفل ہوتی ہیں آپ کے پلانٹس کے لیے، آپ کے آبجیکٹس کے لیے جن کو آپ ہیٹ کے ٹریپ کے اندر رکھتے ہیں، جن کو آپ گرین ہاؤس کے ٹریپ کے اندر رکھتے ہیں. اور جو آپ کے پاس شارٹ ویو لینتھ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ایزیلی پاس ہونے دی جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس ہارمفل ریڈیشن سے پاک ہوتی ہے اور سورج کی شعاؤں کو جن پلانٹس اور آبجیکٹس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. یعنی سب سے پہلا پرپز ہمارے پاس گرین ہاؤس ایفیکٹ کا تھا کیا کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کے پاس دو طرح کی ویو لینتھ کی ریڈیشنز موجود ہوتی ہیں، لانگ ویو لینتھ اور شارٹ ویو لینتھ. اینڈ اٹ ڈزنٹ الاؤ دا لانگ ویو لینتھ ریڈیشنز ٹو پاس in, it just allow the wavelengths of short radiation to pass in the greenhouse trap. Now you can clearly see ان دا سلائڈ کہ آپ کے پاس دو طرح کی ریڈیشن سامنے آ رہی تھی. ایک آپ کے پاس تھی شارٹ ویو لینتھ ریڈیشن کی اور دوسری جو آپ کے پاس لائنز آ رہی ہیں وہ آپ کے پاس ہے لانگ ویو لینتھ ریڈیشنس کی. ناؤ جسٹ گیٹ بیک ٹو دا ٹاپک دیٹ واز کہ radiations of much longer wavelength glass and transparent polythene sheet does not allow them to escape out easily and they are reflected back in the greenhouse. اب ہوتا آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ جو لانگ ویو لینتھ کی ریڈیشنس تھی وہ آپ نے ریفلیکٹ بیک کر دی اور جو آپ کے پاس شارٹ ویو لینتھ ریڈیشنز تھی وہ آپ نے الاؤ کر دیا کہ وہ کسی طریقے سے آپ کے گرین ہاؤس ٹریپ کے اندر پاس آؤٹ ہو سکے تاکہ جو آپ کے پلانٹس کی یا جس بھی آبجیکٹ کو آپ نے پلیس کیا ہوا ہے گرین ہاؤس ٹریپ کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے. اب اس کا پرپز کیا ہوتا ہے بیسیکلی گرین ہاؤس ایفیکٹ کا یا گرین ہاؤس ٹریپ کا؟ اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی پلانٹس یا جو بھی آپ نے آبجیکٹ جس کو کہ آپ کے پاس گرین ہاؤس ٹریپ کے اندر کسی پرپز کے لیے رکھا گیا ہے جو نہ تو زیادہ تیز روشنی کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ گیسز کو برداشت کر سکتا ہے، گرین ہاؤس ایک ایسا ٹریپ بنا دیتا ہے جس کے اندر شارٹ ویو لینتھ کی ریڈیشنز انٹر تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کو واپس باہر نہیں نکل سکتی، ریفلیکٹ بیک نہیں کر سکتی. چونکہ لانگ ویو لینتھ کی جو ریڈیشنز تھیں وہ اس نے آلریڈی ریفلیکٹ بیک کر دی تھی اور اس نے صرف انہی ریڈیشنز کو الاؤ کیا تھا اپنے اندر پاس ہونے کے لیے جو کہ شارٹ ویو لینتھ کی ریڈیشنز تھیں. اب اس کے اندر پانی بھی موجود ہوگا اور آپ کے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ بھی موجود ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے انسان کی رسپائریشن کے اندر آکسیجن کو انسان اپنے اندر لیتا ہے جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو
ایکزیل کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح جو پلانٹس ہیں وہ آپ کے پاس آکسیجن کو ایکزیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جو لانگ ویو لینتھ کی ریڈیشنز ہوتی ہیں سن کی، وہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. اور سیکنڈ، آپ کے پاس جو پودوں کے اندر موجود پانی ہوتا ہے وہ ویپرز کی فارم میں اڑ جاتا ہے. اس لیے جسٹ آپ کے پاس شارٹ ویو لینتھ کی ریڈیشنز کو ہی بھیجا جاتا ہے. یو کین سی ان دا ڈائیگرام کہ گرین ہاؤس افیکٹ آپ کے پاس ایکسپلین کیا گیا کہ کس طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کو بتایا گیا. اب آپ کے پاس کا پرپس کیا تھا کہ ایک ایسا ٹریپ بنانا جس کے اندر آپ کے پاس نہ تو گیسز اسکیپ ہو سکیں، نہ آپ کے پاس پانی بخارات بن کے اڑ سکے، اور نہ ہی جو ویو لینتھ کی ریڈیشنز تھیں، جو آپ کے پاس شارٹ ویو لینتھ کی ریڈیشنز تھیں، وہ واپس ریفلیکٹ بیک کر سکیں. اس طریقے سے یہ ہاؤس ایک ٹریپ بنا دیتا ہے، ایک جال بنا دیتا ہے ان تمام ریکوائرمنٹس کے ساتھ جو کہ ان پودوں کے لیے بہت زیادہ یوزفل ثابت ہوتے ہیں. اب ہے آپ کے پاس کی کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو واٹر ہے آپ کے پاس، دے آلسو بیہیو ان دا سملر وے ٹو دا ریڈیشنز. اب یہ کیا ہے کہ گلاس اور پولیتھین، یعنی آپ کے پاس جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بھی بالکل سملر وے میں بیہیو. اب آپ کے پاس وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اگر اس کو ٹریپ نہ کیا جا سکے اور پودے کم سے کم لگائے جائیں اگر، تو وہ آپ کے نقصان دیتی ہے، آپ کی انوائرمنٹ کو نقصان دیتی ہے. جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ آپ کی گلوبل وارمنگ کے ذریعے آپ کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور نقصان کس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ آپ کی انوائرمنٹ کا، آپ کی سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ انکریز کر دیتی ہے. جب آپ کی سراؤنڈنگ کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو ایز اے رزلٹ آپ کے پاس موسم میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے ارد گرد گرمائش زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی جب کاربن ڈائی آکسائڈ خود ایک ہارمفل گیس ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ہارمفل اس طریقے سے ہے کہ جب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن یا پھر آپ کے پاس ہوا کے اندر موجود ہائیڈروجن کے ساتھ کمبائن ہوگی تو اسے کمبائن کرنے کے ساتھ یہ آپ کے پاس واٹر فارم کرے گی اور کاربن مونو آکسائڈ فارم کرے گی، جو کہ کاربن مونو آکسائڈ آپ کی زندگی کے لیے یا آپ کے ارد گرد پلانٹس یا پھر اینیملس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. دس از ناؤن ایز گلوبل وارمنگ. یور ڈائری ول بی یونٹ نمبر 9, ٹاپک گرین ہاؤس افیکٹ. اینڈ assessment you have to make 5 short questions. Now we will end our topic with dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Take care of yourselves and your families. Stay tuned to your books. Allah Hafiz.